بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کا ہمارا موضوع ویڈیو ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج سوچئے کہ قیامت قائم ہو جائے اور سب لوگ پریشان کھڑے ہوں، اور پھر اچانک سے اعلان ہو کہ ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ذرا غور سے سوچئے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیا ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یا پھر ہم نے محبت کو صرف نعتوں اور جذبات تک محدود کر دیا ہے؟ اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اعمال دیکھیں، ہماری نماز، ہماری زبان، ہمارا سوشل میڈیا اور ہمارا کردار، تو کیا وہ ہم سے خوش ہوں گے، یا پھر ہم اپنی ہی نظریں جھکا لیں گے؟ عزیز دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم اللہ پاک سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ محبت کا دعویٰ آسان ہے، لیکن محبت کا ثبوت بہت مشکل۔ آج ہم بات کریں گے سچی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وہ محبت جو ایک کامل مومن کے ایمان کو مکمل کر دے، اور وہ محبت جو قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دے۔ عزیز دوستو، ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہماری محبت صرف الفاظ تک محدود ہے، کہ یا ہماری زندگی بھی اس محبت کی گواہی دیتی ہے؟ ذرا آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ ہمارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو ہم کس طرح فخر سے کہہ سکیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی سنت پر چلنے کی کوشش کی ہے۔ ہم تو شرم کے مارے ڈوب ہی جائیں گے۔ عزیز دوستو، ابھی ہم نے سورہ آل عمران کی جو آیت پڑھی ہے کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ پاک سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ پاک تم سے محبت کرے گا۔ ذرا غور کریں کہ یہ آیت صرف الفاظ نہیں، یہ محبت کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کا معیار بہت واضح کر دیا ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے محبت کرے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ محبت صرف جذبات نہیں ہوتے۔ آج ہم نعت سنتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، لیکن کیا ہماری نماز فجر باجماعت ہوتی ہے؟ کیا ہمارا کاروبار حلال ہے؟ کیا ہماری زبان ہر طرح کے جھوٹ سے پاک ہے؟ عزیز دوستو، محبت صرف جذبات نہیں بلکہ محبت اطاعت مانگتی ہے۔ آپ خود سے سوال کریں کہ ہم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کے انداز کو اپناتے ہیں، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں، تو کیا ہم نے کبھی یہ بھی خیال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا پسند تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات پر ناراض ہوتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پاک، اور دوسرا میری سنت۔ ہماری کامیابی کا راز قرآن پاک اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ اگر ہم سنت چھوڑ دیں گے تو محبت کا دعویٰ کمزور ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، آج آپ خود سے پوچھیں کہ میں روز درود پاک پڑھتا ہوں کہ نہیں؟ کیا میں سنت کے مطابق اپنا لباس پہنتا ہوں کہ نہیں؟ کیا میں غصہ آنے پر صبر کرتا ہوں کہ نہیں؟ اور کیا میں لوگوں کی قصور معاف کرتا ہوں کہ نہیں؟ اگر تو اس کا جواب نہ ہے تو پھر یہ سوچیں کہ ہماری زندگی میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا عمل ہے۔ ہم اپنے پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن کن سنتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ عزیز دوستو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ زندگی کا نظام ہے، اور اگر ہم واقعی محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی بدلنی ہوگی۔ عزیز دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صرف نیکی نہیں بلکہ ایمان کی شرط بھی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سوچیں تو یہ حدیث ہمیں ہلا کر رکھ دیتی ہے کہ ہماری محبت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے۔ آپ کے ساتھ ایک قصہ شیئر کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں عمر، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو تمہاری محبت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور یہی ایمان کی تکمیل ہے۔ عزیز دوستو، محبت کا امتحان کب ہوتا ہے؟ محبت کا دعویٰ تو بہت آسان ہے، لیکن امتحان مشکل وقت میں ہی ہوتا ہے۔ جب گناہ سامنے ہو تو پھر ہم یہ سوچیں کہ ہم سنت پر عمل کریں گے یا پھر گناہ کریں گے۔ اگر تو ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنتے ہیں تو یہی ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ جب سود کا موقع ہو اور ہم حلال کو ترجیح دیں تو یہ محبت ہے۔ جب ہمیں غصہ آئے اور ہم معاف کر دیں تو یہ محبت ہے۔ عزیز دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو سوچئے کہ اگر ہماری محبت سچی ہے تو قیامت کے دن ہم کس کے ساتھ ہوں گے؟ یقیناً ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پہچانے تو ہمیں اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنا ہوگا اور قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ایسی محبت جو تاریخ میں بے مثال ہے۔
آج ہم سب لوگ ہی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق ہیں۔ عزیز دوستو، لیکن اگر آپ سچی محبت دیکھنا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں۔ وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف دیکھا نہیں بلکہ اپنی جانوں سے بڑھ کر چاہا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے قید کر لیا۔ انہیں شہید کرنے سے پہلے پوچھا گیا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو؟ تو اس پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ یہ ہے ان کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ایک دفعہ آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا ہم اپنی خواہش چھوڑ سکتے ہیں سنت نبوی کے لیے؟ یہ سوال بہت گہرا ہے اور جواب بھی آپ خود ہی دیں گے۔ ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جہاں پہ جنگ احد کا منظر پیش کیا جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے تو صحابہ کرام دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ڈھال بن گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، ان کا ہاتھ کٹ گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہ ہونے دیا۔ جنگ احد میں ایک خاتون کے والد، بھائی اور شوہر شہید ہو گئے۔ سب سے پہلے انہیں اطلاع دی کہ آپ کے والد اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں، لیکن وہ یہ پوچھتی رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں۔ انہیں پھر سے اطلاع ملی کہ ان کے بھائی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ وہ پھر دیوانہ وار اسی صورت میں پوچھتی رہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے، وہ کیسے ہیں۔ انہیں پھر سے اطلاع ملی کہ آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے ہیں، لیکن اس کا ایک ہی سوال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں۔ جب انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ خیریت سے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی کے بعد ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ عزیز دوستو، آج سوچنے کی بات ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور محبت کتنی ہے؟ صحابہ کرام کیوں کامیاب ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو حکم سمجھا۔ انہوں نے دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا۔ عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اصل ثبوت ہے اتباع سنت۔ محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ سورہ النور آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈرے۔ عزیز دوستو، محبت اطاعت مانگتی ہے اور سنت زندگی کے ہر شعبے میں ہونی چاہیے، چاہے وہ شعبہ عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، اخلاق کا ہو، گھر ہو یا بازار۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے بہترین اخلاق کی
تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عزیز دوستو، اگر ہمارا اخلاق بہت سخت ہے تو ہمیں اپنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غور کرنا ہوگا۔ ہم میلاد مناتے ہیں لیکن ساتھ میں جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ ہم نعت سنتے ہیں لیکن پھر نماز قضا بھی کرتے ہیں۔ کیا یہ تضاد نہیں؟ اور یہ تضاد کیوں ہے؟ کیونکہ محبت کو زندگی میں نہیں اتارا گیا۔ ہم نے ہر وہ بات جس میں ہم اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں ہم نے وہ تو اپنا لی، لیکن ہر وہ بات نہیں اپنائی جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطابقت رکھتی ہے۔ عزیز دوستو، آپ سب کے ذہن میں اب یہ سوال بھی ہوگا کہ محبت کس طرح پیدا کریں؟ محبت خود بخود پیدا نہیں ہوتی بلکہ محبت محنت مانگتی ہے۔ جب آپ پڑھیں گے کہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح پتھر مارے گئے، کس طرح آپ کو تنگ کیا گیا اور پھر بھی آپ کی زبان سے بد دعا نہ نکلی۔ فتح مکہ میں سب دشمن آپ کے سامنے تھے، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ آج تم سب آزاد ہو، تو آپ کا دل خود بخود جھک جائے گا۔ اور اس کے لیے سنت کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو یہ تمام چیزیں معلوم ہوں۔ درود شریف کی برکت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ عزیز دوستو، درود پاک محبت کو زندہ رکھتا ہے۔ اپنی زندگی میں درود پاک کو اپنائیں، جتنا ہو سکے اتنا ہی درود پاک پڑھیں۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی آپ کو سنت سے جوڑے گی۔ آپ کا ہر عمل سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوگا تو زندگی خوشحال اور خوشگوار رہے گی۔ اور پھر قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص پریشان ہوگا، مگر کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو کہ روشن اور چمکدار ہوں گے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ وہ کون سے ایسے چہرے ہوں گے جو کہ روشن اور چمکدار ہوں گے۔ عزیز دوستو، یہ وہ چہرے ہیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف کا بھی مفہوم ہے کہ قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ سوچئے کہ اگر قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے پاس بلا لیں تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر حوض کوثر کا منظر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے وضو کے نشان سے، وہ نشان جو کہ ایک مومن کی پیشانی پر ہوگا۔ آج سوچئے کہ ہماری نمازوں اور ہمارے وضو کا کیا حال ہے۔ عزیز دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر روشن ہو، ہماری قیامت آسان ہو اور ہم سب کو جنت نصیب ہو تو ہمیں اپنی محبت کو سچا کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگی میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانا ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگی میں سنت کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی اولاد کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھانی ہوگی۔ ہمیں اپنی زبان کو درود پاک کا ورد کرنے کا عادی بنانا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا فرمائے۔ اور یقین کریں اگر آج کی اس ویڈیو سے کسی ایک کے دل میں
یہ محبت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس چیز کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کو شامل کریں۔ عزیز دوستو، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ مزید ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں اس ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔